الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جس میں اپنے دین پر صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ کی چنگاری کو ہاتھ میں لینے والا۔ یعنی قرب قیامت میں اس قدر برائی عام ہو جائے گی کہ لوگ دین سے بیزار ہونے لگیں گے، قابل نفرت سمجھنے لگیں گے۔ لوگوں کے اعمال میں ہی نہیں، پہلے تو خرابی اعمال میں انسان کی ہوتی ہے، عقائد پھر بھی انسان بہانہ بناتا ہے، میرے عقائد ٹھیک ہیں، میرا ایمان مکمل ہے، لیکن بس ماحول کے تحت، معاشرے کے تحت ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اعمال خراب ہونے لگتے ہیں، کمزور ہونے لگتے ہیں، تو اس کے بعد عقائد میں بھی خرابی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی ہوگا قرب قیامت میں کہ اعمال ہی نہیں، عقائد میں بھی خرابی آ جائے گی، اور دین کی بات کرنے والا اور اس کی حمایت کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ لوگ بولیں گے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی دین اسلام کو اپنائے گا تو اس کی مثال حدیث میں ہے کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے ساتھ کے برابر ہے۔ یعنی آپ ہاتھ میں انگارہ رکھیں تو اس کے لیے کتنی مشقت ہے، کتنا آسان ہے کہ جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے لیں۔ اسی طرح دین پہ چلنے والا، سنت پکڑنے والا ہو جائے گا۔ اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تھامے رکھا میری سنت کو میری امت کے دور فساد میں، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب دنیا والے ایک دوسرے کو ایسا بلائیں گے تمہارے پر جیسا کہ کھانے والے پیالے پر کھانے کے لیے دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کی کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مقدار بہت ہوگی۔ اس وقت تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رعب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو آج دیکھیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں فتنہ فساد برپا ہے، اور جس طرح سے فلسطین کے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، جس طرح سے عالم اقوام جو ہے ٹوٹی پڑ رہی ہے، غزہ کے معصوم بچوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر ملیاں میٹ کر دیا، برباد کر دیا غزہ کو سب نے۔ لیکن مسلمان قومیں جو تعداد میں بے شمار ہیں، جو کمی نہیں ہے، 56 مسلمان قومیں خاموش بیٹھی ہیں، ان کو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سب اس لوٹ مار میں مبتلا ہیں کہ کسی طرح سے حرام پیسہ مل جائے، اور ہم جو ہے اس پیسے کو سمیٹ کے انہی ملکوں میں جا بسیں جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسی جماعت پیدا نہ ہو جائے جو اپنی زبانوں کے ذریعے اس طرح کھائیں گے کہ جس طرح گائیں اپنی زبانوں سے کھاتی ہیں۔ یعنی کہ ظاہر گائے جانور جو بھی ہے، ہر جانور گائے کی مثال دی، زبان سے کھاتا ہے نا، ہاتھ پیروں سے تو نہیں کھاتا، ہاتھ پیر نہیں چلاتا، محنت نہیں کرتا، کھانا رکھ دی جاتا ہے، جانور کھا لیتا ہے۔ اسی طرح انسان ہو جائے گا کہ اپنی زبان سے بولے گا، باتیں کرے گا، اور صرف وہ باتیں ہی باتیں ہوں گی، اعمال میں کھوٹ ہوگا، نہ سننے والے ہوں گے نہ سمجھنے والے ہوں گے۔ پھر ایک وقت آ جائے گا سننے والے بھی کم ہوتے جائیں گے، لوگوں کو ایسی باتوں میں دلچسپی ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، اگر 9 خراب ہوں گے تو ایک اچھا بھی ہوگا، ایک صحیح راستے پہ چلنے والا بھی ہوگا جو دین کی طرف آپ کو بلائے گا، لیکن اس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور انسانوں کی یہ حالت ہوگی کہ جو بھی مال ملے گا اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو حقیقت میں فتنوں کا زمانہ یہی ہوگا، اور یہی زمانہ ہے۔ عجیب فتنے زمانے میں پھیل گئے ہیں، برائیاں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، اچھائیوں میں سے برائیاں نکل رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 صورتیں، اس میں سورہ انفال اور سورہ جمعہ، اور سورہ احزاب میں یہ آیت ہے کہ ایک ٹکڑا ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ سب سے عبادت کی جو اصل روح ہے نا وہ ذکر ہے. ذکر اللہ جو ہے عبادت کی روح ہے. حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ ثواب تو مجاہدین کو ہے جو اللہ کی راہ میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو ان شہیدوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. پھر پوچھا کہ روزہ داروں میں کس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا؟ کیونکہ جب سب روزہ رکھتے ہیں، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے روزہ رکھنا، تو ان تمام کروڑوں اربوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ ثواب میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کے متعلق سوالات کیے. ہر مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیادہ مستحق اجر ہے. اور آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ، کہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ آسان کیا ہے؟ ذکر اللہ. سب سے بڑی جو عبادت ہے جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. دیکھیے روزے میں کتنی مشقت ہے کہ انسان کو سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، رات کی عبادت کرنی پڑتی ہے، سحری میں جلدی اٹھنا پڑتا ہے، بھوکے پیاسے رہ کے تکلیف بھی ہوتی ہے، کام بھی بہت ہوتے ہیں، کمزوری بھی ہوتی ہے. لیکن اسی طرح حج کرنے کے لیے، حج کرنے میں تو مشقت ہی مشقت ہے. نماز ہے، اس میں بھی مشقت ہے کہ آپ وضو کریں 5 وقت، پھر پاک صاف ہو کے نماز پڑھیں. لیکن ذکر اللہ جو ہے، کلمہ شہادت، سب سے زیادہ آسان ہے. کوئی سا بھی ذکر، کلمہ پڑھیں، دوسرا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، یہ سب ذکر اللہ میں آتا ہے. اس کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، نہ آپ کو مشقت کرنی ہے، نہ آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ آپ کو وضو کرنا ہے. یعنی آپ وضو کریں تو بات ہی کیا ہے، نور علی نور. اور آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے بھی کر سکتے، چلتے پھرتے، کام کاج، ہر وقت ذکر اللہ. اسی کا سب سے زیادہ ثواب ہے. نہ انسان سے کوئی محنت لیتا ہے، نہ کسی فرصت کو مقتضا ہے. اور اس کا فائدہ اتنا عظیم تر ہے کہ ذکر اللہ جو ہے دنیا کے کام بھی دین و عبادت بن جاتے ہیں. یعنی کہ ہم کھانے سے پہلے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی، آنے کی، جانے کی دعا، سونے کی دعا، سفر میں جانے کی دعا، یہ ساری دعائیں جو ہیں اذکار میں آتی ہیں. چلتے پھرتے دعائیں مانگنا، سب اللہ کا ذکر آتا ہے. اس میں سب میں اللہ کا ذکر جو ہے عبادت ہے. تو آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی عبادت کرنا کتنا سہل اور آسان کر دیا ہے. نماز 5 وقت ہے، مشقت ہے اس میں، لیکن آپ نے وضو کیا، تھوڑی سی دیر نماز پڑھی، آپ کی مرضی ہے، آپ لمبی نماز پڑھیں، مختصر پڑھیں. 4 فرض آپ کے 5-6 منٹ میں بھی ہو جاتے ہیں. آپ دل لگا کے پڑھیں، آپ 10-12 منٹ میں بھی پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، اور ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کا فرض پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح اس میں مشقت ہوتی ہے، لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا. لیکن اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے کہ آپ جو اللہ کا ذکر کریں گے وہ دل سے، سچائی کے ساتھ کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے. ہم صرف زبانی کرتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور لیکن ہمارے دل میں ہے کہ ہم صرف اللہ سے نہیں مانگتے، ہم لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم کسی سے بھی توقع رکھ رہے ہیں. کہیں جہاں اپنا کام اٹک گیا بس تو کسی بڑے کو دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑ کے کہ فلاں شخص میرا کام کر دے گا. لوگوں کی خوشامد، لوگوں کی اپنے آپ کو بے توقیر کرنا، خوشامد کرنا صرف اپنا کام نکالنے کے لیے. تو یہاں پر آ کے جب آپ زبانی اللہ اللہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ بے وقت ہو جاتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے. تو جو بھی اللہ کا ذکر ہے اس میں صرف اخلاص پیدا کریں، طاقت پیدا کریں اپنے، اس سے آپ کے اعمال بھی بہتر ہوں گے. یعنی کہ ذکر اللہ کے ساتھ آپ کا اخلاص ہونا چاہیے. پھر وہ ساری دعائیں جو ہیں آپ کے معمولات میں ہونی چاہیے. آپ نے زبانی کہہ دیا طہور شطر الایمان، صفائی جو ہے، پاکیزگی جو ہے نصف ایمان ہے، لیکن آپ کو پاکیزگی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ رات کو اپنے گھر کے برتن ڈھک کے سو، کہ جنات ادھر ادھر پھیلے ہوتے ہیں، شیاطین پھیلے ہوتے ہیں، آپ کے ہر چیزوں پہ ہاتھ لگتا ہے، اپنا بستر جھاڑ کے سو، یہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم زبانی لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن ہم خود اس پہ عمل نہیں کر رہے. بے شمار سنتیں ہیں جو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اوپر اس کا کچھ اثر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کے قریب نہیں جاتے، عمل نہیں پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. تو اب اسی طرح آپ دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں، ہر جگہ جو ہے وظائف کی دھوم ہے. تو وظائف برے نہیں ہیں، یہ وظائف سارے اللہ ہی کا ذکر ہیں. لیکن ہم نے کیا نیت کر لی ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ وظیفہ کریں گے تو اس سے یہ بات بن جائے گی، اس وقت یہ کہیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر گناہ صرف وظیفے پڑھنے سے یا قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے تو پھر تو جہنم اور جنت کا کوئی تصور نہیں ہے، کہ بس اللہ نے کتاب ہمیں دے دی ہے، ہمارے پاس احادیث کا مجموعہ ہے، ہم پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، ہم ذکر اللہ کیے جا رہے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. بے شک ذکر اللہ جو افضل ہے، عبادت میں سب سے افضل ہے، لیکن اپنے روح کے ساتھ، اپنے معنی مطلب کے ساتھ، اپنے اخلاص کے ساتھ. ہم زبانی کہتے ہیں ہمارے سینے میں بغض نہیں ہے، ہمارا دل پاک صاف ہے، ہم کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، ہم کسی کو ستاتے نہیں، ہم چلاکی نہیں کرتے، ہم عیاری نہیں دکھاتے، ہم لوگوں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے، لوگوں کو دباتے نہیں ہیں، لوگوں سے حقارت سے پیش نہیں آتے. سب کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن زبانی ہمارے دل میں وہ چیز نہیں ہے، ہمارے عمل میں وہ چیز نہیں ہے. اب دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ عمل. ہمارے عمل میں اس کا اظہار ہونا چاہیے. اور وظائف کی دنیا بھی اتنی زیادہ دنیا آ گئی ہے کہ ہر شخص چاہے وہ اس لائق ہو یا نہ ہو، ہر عورت، ہر مرد جو ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ بس آپ کو وظائف بتا رہے ہیں، آپ کو دعائیں بتا رہے ہیں، جس کے پڑھنے سے یہ بیماری ختم ہوگی. کتنوں کی بیماریاں ختم ہوئیں جب تک آپ نے علاج نہیں کرایا، جب تک آپ نے پرہیز نہیں کیا. آپ پرہیز علاج کریں اور اپنا عمل بہت اچھا رکھیں، اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کا قرب چاہیں، اپنی اصلاح چاہیں. اللہ کا ذکر جو ہے نا اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، صرف زبان تر کرنے کے لیے ہوتا ہے. ثواب مل جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کا ہوگا، اس کا زبان سے ایک حرف کہنے کا بھی ثواب ہے. لیکن اگر ہمارے عمل میں کوتاہی ہوگی، ہمارے اخلاق برے ہوں گے، حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہوگی، تو ہم اس کے جواب دیں، ہمیں اس سب کا جواب دینا ہے. اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاص کو، اپنے توجہ کو، اپنے علم کو اور اللہ کا ذکر کرنے کو اپنے آپ پر ڈھال لو، اپنی ذات میں سمو لو، اپنے اندر جذب کر لو کہ ہم جو کچھ بھی عمل کریں گے نا، اس کا اثر ہماری آخرت کی زندگی پہ ہوگا. اگر ہم نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، اگر ہم نے کسی سے رشوت مانگی ہوگی، اگر ہم نے کسی سے حرام پیسہ لیا ہوگا، اگر ہم نے کسی کا دل تنگ کیا ہوگا، ہم نے کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا، ہم اپنے چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہیں آئے ہوں گے، ہم نے اپنے بڑوں کی توہین کی ہوگی، ہر چیز کا بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا. اور ہر چیز کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عذاب بے شمار ہے. جہاں ثواب بے پناہ ہے وہاں عذاب بھی ہے. جو ہماری زبان پہ رہتا ہے نا، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. تو بے شک اللہ کی مرضی سے ہوگا. ہمارے جتنے بھی اعمال مضبوط ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ہمیں جنت جبھی ملے گی جب اللہ چاہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ ایک ذرے کا حساب کرے گا. اللہ نے ایک ذرے کا حساب کے لیے کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک نقطے کا، ایک رائی کے برابر دانے کا بھی حساب ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جتنا بھی ذکر کریں، جتنے بھی وظائف کریں، جتنا بھی قرآن پڑھیں، اول تو سب سے پہلے قرآن کو زیادہ پڑھیں. وظائف سے زیادہ قرآن ہے کہ پہلے آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اپنے فرائض پورے کریں، اس کے بعد سنت پہ آئیں، اس کے بعد نفل پہ آئیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں، اپنے آپ کو سنت رسول کی پیروی کرنے والا بنا لیں. تو یہیں پر ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. ہماری نجات صرف زبانی پڑھنے میں نہیں ہے. ہمیں تھوڑا بہت اس کا اجر ملے گا، لیکن ہمیں مکمل اجر، مکمل ثواب جبھی ملے گا جب ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اوپر
لاگو کیا ہوگا اور ہم نے کوشش کی ہوگی. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے استغفار رکھا ہے. گناہ ہو گیا تو سچے دل سے معافی مانگیں اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ. لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا کی عیش و عشرت پہ نگاہ نہ ڈالیں. اپنی زندگی کو دیکھیں اور اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے کمزور کو دیکھیں. تبھی ہماری اس میں نجات ہے. رمضان کے دن قریب ختم ہو رہے ہیں، تقریباً 4-5 دن رہ گئے ہیں اور یہ سب اللہ سے مانگنے کا دن ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا دن ہے. مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے عہد کریں، یہ عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالیں گے، اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق بنا لیں گے، اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اچھے معاملات کریں گے، لوگوں کو معاف کر دیں گے، اپنے سینے کو کینے اور بغض سے پاک کر لیں گے، جو سب سے بڑا مشکل کام ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.